اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کے بعد ان کی قوم اور خود فرعون اور اس کے ماننے والوں پر کیا اثرات ہوئے، اس کا ذکر آتا ہے۔ اس کے لیے سورۃ اعراف کی آیت 128، 131 اور 134 اس کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد کیا حالات تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہے وارث بنائے، اور آخر میدان پر پرہیزگاروں کے ہاتھ میں ہے۔ اگلی آیت ہے کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب انہیں کوئی بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے۔ سن لو ان کے نصیبہ کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں سے اکثر کو خبر نہیں۔ پہلی آیت میں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ جو تمہیں میرے رسول کا اعلان کرنے کے بعد جو تم پہ ظلم ہو رہا ہے، جو فرعون جو سختیاں کر رہا ہے، اس سلسلے میں اللہ سے مدد مانگو، اللہ اور صبر کرو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ وارث اس زمین کا آپ کو ہی بنائے گا۔ اور ادھر دوسری فرعون کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی اچھا کام ہو جاتا، ان کے ملک میں کوئی اچھائی آ جاتی، کوئی بہتری آ جاتی، تو وہ کہتے یہ ہے تو ہم نے خود کیا ہے۔ لیکن جب کسی قسم کی کوئی سختی، کوئی برائی، کوئی موسم میں تبدیلی سے یا کسی اور وجہ سے کوئی بات ہوتی تو کہتے یہ حضرت موسیٰ کی بدشگونی ہے، حضرت موسیٰ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسرَائِیل۔ اور جب ان پر کوئی عذاب پڑتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کی اولاد سے بھی کچھ لوگ، فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہیں انہیں ہٹنے پر مجبور نہ کر دیں، اور بے شک فرعون زمین میں سر اٹھانے والا تھا اور بے شک وہ حد سے گزر گیا۔ تو یہ حالات تھے۔ فرعون سختی بھی کر رہا تھا حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ، اور جب کوئی مصیبت پڑتی تو حضرت موسیٰ کو ہی دعا کے لیے بھی کہتا، اور جب کوئی اچھی بات ہو جاتی تو کہتا یہ تو ہم نے خود ہی، ہماری اپنی ہمت سے یہ اچھائی آ گئی ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ۔ اور موسیٰ نے کہا ہے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر بھروسہ کرو اگر اسلام رکھتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کو دلاسا دیتے، ان کو صبر کی تلقین کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی
کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مقامات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ کرو اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سنا۔ یعنی حضرت موسیٰ نے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بجائے اس کے کہ آپ کسی مسجد میں یا کسی عبادت خانے میں جا کے عبادت کریں تو وہ لوگ جو ہے تنگ کرتے ہیں، تو آپ اپنے گھروں کے اندر ہی نماز پڑھنی شروع کر دو۔ یہ رعایت ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی سختیوں سے بچانے کے لیے کی۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اور موسیٰ نے عرض کی، اے رب ہمارے، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال دنیا کی زندگی میں دیے، اے رب ہمارے، اس لیے کہ تیری راہ سے بہکامے، اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ نے جب حالات اتنے خراب ہو گئے، اس فرعون نے ان کی قوم کو اتنا تنگ کرنا شروع کر دیا، پھر حضرت موسیٰ کے زبان سے فرعون کے بارے میں یہ بد دعا نکلی کہ اے اللہ، تو نے سب کچھ آرائش کے سامان اور آسانیاں سب فرعون کو دی ہیں، تو ان کے مال برباد کر دے اور ان کو اب سخت عذاب دے، اس وقت تک جب تک یہ عذاب نہ دیکھ لیں ان کی موت نہ آئے۔ تو یہ حالات تھے اس وقت۔ اعلان نبوت کے بعد بہت زیادہ سختیاں حضرت موسیٰ کی قوم کے اوپر آئی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان نبوت میں جو معجزات دکھائے، اس نے کہا یہ جادو کیا ہے، جادوگروں کو لے آیا، جادوگر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، تو ان کی بازو اور ٹانگیں کاٹ کر ان کو سولی پہ لٹکا دیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر اور بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اعلان نبوت کے بعد ان کی قوم پہ بہت مصیبتیں آئیں اور حضرت موسیٰ بار بار اپنی قوم کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو اللہ کی یہ سنت یہ ہے کہ کسی بھی شخص یا کسی قوم کے بارے میں عبرت انگیز فیصلہ کرنے سے پہلے وہ نعمتوں کی فراوانی اور کبھی تکالیف سے آزماتا ہے۔ بالکل یہی فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ ہوا۔ بہت کم لوگ خود حضرت موسیٰ کی قوم سے ایمان لائے حضرت موسیٰ پر، کیونکہ وہ فرعون سے اتنا ڈرتے تھے۔ تو یہ حضرت موسیٰ کی دعا جو آخر میں بد دعا دی فرعون کو، وہ اللہ نے قبول کر لی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جب قبول ہوئی تو فرعون میں اپنے لو لشکر سمندر میں ڈوب ملا۔ فرعون کی غرقابی یا واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین سنگ میل کی حیثیت میں سب سے پہلے بیان کر دیا، اور ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ تو یہ حالات تھے، یعنی جب رسول اللہ مقرر ہوئے تو اس کے بعد ان کی قوم پہ کیا سختیاں بیتیں، اس کا ذکر ان کے مقرر ہونے کے بعد قرآن شریف میں آیا ہے۔ تو یہ ترتیب آپ نوٹ کریں، جس ترتیب سے یہ چیزیں قرآن پاک میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اگلے لیکچر میں بتائیں گے کہ جب فرعون غرقاب ہو گیا تو پھر حضرت موسیٰ کی قوم کا رویہ کیا تھا، پھر کیا ہوا، جب اس کے بعد کیا کیا، تو یہ اگلی آیات میں ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔